ہلو گائس، دس از نالج ٹاپر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامک ٹرمز اجماع اور قیاس کے بارے میں کہ واٹ از اجماع اور واٹ از قیاس اینڈ ڈفرینس بٹوین اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم اجماع کی بات کریں گے. اجماع کا مطلب جو ہے وہ بیسکلی کہ جب کوئی بھی ایسا مسئلہ کریٹ ہو جس پر ساری امت متفق ہو اس کو سولو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اسلامک لاء کے اندر جو یونیورسل یا انفالبل ایگریمنٹ آف ایدر دا مسلم کمیونٹی ایز اے ہول اور مسلم اسکالرز ان پرٹیکولر، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جو کہ سولو ہو جائے ساری امت یا سارے جتنے بھی جو مسلم اسکالرز ہیں، جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، وہ ایک بات کوئی بھی مسئلے پہ متفق ہوں جو کہ سولو ہو چکا ہو. جیسے کوئی بھی پرٹیکولر پرابلم ہے، اگر سارے مسلم اسکالرز یا پوری امت جو ہے وہ ایک مسئلے پر جو ہے وہ ایک ہی رائے کا اظہار کرے، مطلب کہ ایک ہی جو سولوشن ہے اس پہ متفق ہو جائے، تو اس کو کہا جائے گا اجماع. یعنی کہ سب کی جو مسلم اسکالرز ہو گئے یا جتنے بھی لوگ ہو گئے، مسلم کمیونٹی ہو گئی، تو اگر وہ کسی بات پر متفق ہو جائیں، کسی مسئلے کا سولوشن نکال لیں، تو اس کو کہا جائے گا اجماع. ٹھیک ہے جی. یعنی سب نے جمع کر کے اس کو سولو کیا ہے. The consensus sometimes justified through a saying from the hadith, tradition of the saying and action of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ ایسا ہوگا جو کہ اسلام کی روشنی میں، یعنی سب نے متفق ہو کے سولو تو کر لیا، لیکن سولو کہاں سے کرا؟ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن یا ان کی سینگز کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ سولو وہاں سے ہو رہا ہے، لوگ متفق ایک ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسئلہ جو ہے وہ حدیث کی روشنی یا قرآن کی روشنی میں یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن یا سینگ کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سولو ہو رہا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ اگر کریٹ ہو جائے، لیٹ سے کہ ایک مسئلہ کریٹ ہوا پہلے، جس کی اگزامپل لکھی ہوئی تھی جو میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اگر جیسے فرض کریں کوئی بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی جو انہیریٹنس کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے اس کی وراثت کی، اگر ایک بندہ مر جاتا ہے تو قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک اس کے ماں باپ کا ذکر ہے، اس کے بہن بھائیوں کا ذکر ہے، یا ایکس وائی زی جو بھی ہے، لیکن اس کے دادا دادی جو ہے یا نانا نانی کا ذکر نہیں ہے. تو ان کیس کہ اگر اس کے ماں باپ نہ ہو تو وہ اس کی جو وراثت ہے وہ کہاں جائے گی؟ تو اس پہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، یہ اجماع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھائی صحابی کے دور میں جو ہے وہ ایسا ہوا ہے، یا ان کی روشنی میں جو ہے ایسا انہوں نے دیکھا. تو اس کے اندر جو ہے وہ دادا دادی یا نانا نانی کو بھی جو ہے وہ اگر اس کے ماں باپ نہ ہو تو ان کو جو ہے وہ ورثہ کو جو ہے وہ اس کے انہیریٹنس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا جو اس کی جائیداد وغیرہ ہے وہ اس میں ان میں بانٹی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ اجماع جو ہے وہ ایک ایسا متفق فیصلہ مسلم کمیونٹی اور مسلم اسکالرز کا آپس میں حدیث اور قرآن کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے یا کوئی ٹریڈیشن ایسا ہے یا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سینگ ہے، اس کی روشنی میں اگر سولو ہو جائے تو وہ جو ہے وہ جی اجماع کہلائے گا. جبکہ دوسرے پہ آتا ہے قیاس. اچھا بھائی، قیاس کے اندر کیا ہے کہ جو بیسکلی اس کے اندر ہے کہ کوئی بھی نیا مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے کہ جو کہ پہلے کے دور میں قرآن کے زمانے میں جو ہے وہ کوئی بھی ایسی نئی چیز آ جاتی ہے جو کہ پہلے صحیح طریقے سے کلیریفائی نہیں ہوئی بھی کہ بھائی یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ ایکس وائی زی کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ اگر پہلے کے دور میں کلیئر نہیں ہوا تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ سولو کیا جائے. کوئی بھی نیا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے سولو کیا جائے. تو قیاس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے. ان اسلامک جورسپروڈنس قیاس از دا پروسیس آف ڈیڈکٹیو انالوجی ان وچ دا ٹیچنگ آف دا حدیث آر کمپیئرڈ اینڈ کنٹراسٹڈ ود دوز آف دا قرآن ان آرڈر ٹو اپلائی اے نون انجیکشن ٹو اے نیو سرکمسٹینس اینڈ کریٹ اے نیو انجیکشن. یعنی کہ کوئی بھی نئے مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کہا جاتا ہے قیاس. کوئی بھی نیا مسئلہ جو کریٹ ہو اگر وہ پہلے قرآن کے اندر صحیح طریقے سے مینشن نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دے کے بتاؤں کہ بھائی قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ جی شراب نوشی وغیرہ انٹاکسیکیشن وغیرہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آج کل کے دور میں کئی طرح کے جو ہے وہ نشہ اور چیزیں ہو گئی ہیں، کئی طرح کے چرس ڈیولپ ہو رہے ہیں جی. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو حرام نہیں ہے، قرآن میں تو خالی شراب کا ذکر کیا گیا ہے یا ایکس وائی زی کچھ انٹاکسیکیشن کے اندر. تو بھائی پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ علت اور حکمت والی کہانی آئی تھی، پھر وہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. شراب
کو دیکھا جاتا ہے کہ کس لیے جو ہے وہ حرام ہے. تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ بھائی شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ جو ہے وہ نشہ پیدا کرتا ہے, انسان کا دماغ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, جس سے انسان جو ہے طرح طرح کے غلط اور برے کاموں میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مین پرپس کیا ہے, جو مین حکمت ہے وہ کیا ہے جی اس کے اندر, کہ جو انسان ہے اس کا دماغ جو ہے وہ وقتی طور پہ بند ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ کچھ بھی غلط کام کر سکتا ہے اس کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اور اس کی اپنے ہیلتھ پہ بھی جو ہے وہ ایشوز ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے یہ ہے کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہے وہ حرام ہے. اب کوئی نئی چیز آ گئی تو اس کے اوپر پھر وہ دیکھیں گے کہ اگر وہ شراب کے درجے کی ہوئی تو علماء جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے کہ بھائی آیا کہ وہ چیز جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کر رہی ہے نہیں, کہ پھر اس پہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر بہت ساری نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نئے نئے پرابلمس ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ میں آپ کو اگزامپل جو دی وہی ہوں, بہت ساری اس کے اندر بہت سارے نئے نئے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے کے دور میں نہیں سولو ہوئے, جو کہ آج کے دور میں کریٹ ہو رہے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ سولو کیا جاتا ہے. تو یہ تھا جی ڈفرینس بٹوین اجماع اینڈ قیاس. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.